وہ عمل جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، وہ عمل جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، وہ عمل جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وہ عمل جو تمہارے لیے جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے کہ تم دشمن کو قتل کر دو اور خود بھی قتل ہو جاؤ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں. آپ نے کیا کہا؟ ذکر اللہ. ذکر اللہ کیا چیزیں سن لیں ذرا. وہ عمل جو سب سے گریٹسٹ عمل ہے، سب سے بہترین عمل ہے. دوسری چیز سب سے پاکیزہ اور پیور عمل ہے. تیسری چیز وہ عمل جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے. چوتھی چیز وہ عمل جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے. پانچویں چیز وہ عمل جو تمہارے لیے جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے، حتیٰ کہ تم دشمن کو بھی قتل کر دو اور خود بھی قتل ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ اس کے اندر. صحابہ پوچھ رہے ہیں کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے ذکر اللہ. اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے بھی بچانے والا ہے. تو چھٹی چیز انہوں نے یہ بھی بتا دی کہ وہ عمل جو سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے. اب آپ سوچیں کہ ذکر اللہ کا امپورٹنٹ ہے یا نہیں امپورٹنٹ ہے؟ خود ذرا اندازہ لگائیں کہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو ذکر کرو کتنا؟ بہت زیادہ. سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا. اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ صرف اگر یہی بات ہو تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو ہر اچھے وقت میں یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برے وقتوں میں بھی یاد رکھے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لائف میں خوشحالی آئے تو صرف برے وقتوں میں نہیں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کو. برے وقتوں میں تو آٹومیٹکلی اللہ ہی یاد آتا ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے. لیکن اچھے وقتوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، اچھے وقتوں میں بھی اللہ کو ذکر کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معاملہ آسانی کا کرے گا. بلکہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان محفلوں سے بہتر محفلوں میں کرتے ہیں جہاں پہ وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. جو ذکر نہ کرے انسان اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوگا اس کی زندگی میں ڈپریشن آ جائے گی، ٹائٹنس آ جائے گی، تنگی آ جائے گی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی لائف میں تنگی آ جاتی ہے. تو ذکر نہ کر کے، اللہ کی یاد نہ کر کے انسان نے ڈپریشن میں ہی جانا ہے. جتنا اللہ سے دور جائیں گے سوچیں کہ بس اتنا ہی انسان اپنی ڈپریشن اور باقی انگزائٹی کے اندر بھی ملوث ہوتا چلا جائے گا. کروں گا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے بندے بندیاں کہیں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، جیسے ہم یہاں پہ ہوتے ہیں قرآن سنتے ہیں، اس کے بعد کوئی ٹاک ہوتا ہے، لیکچر ہوتا ہے، اس میں ہم لوگ ذرا قرآن کی کچھ تفسیر پڑھ لیتے ہیں. تو جب بھی کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ جگہیں جو ہے نا یہ فرشتوں کو ایسے نظر آتی ہیں جیسے ہمیں آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں. تو ان کو یہ جگہ نظر آتی ہیں اور وہ سارے کے سارے اس جگہ پر لینڈ کر جاتے ہیں. فرشتے جو ہیں وہ وہاں پہ لینڈ کر جاتے ہیں اور وہ جہاں جہاں جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. جس طرح یہاں فرنٹ میں ایریا بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ ہے اسٹیج پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جدھر جدھر جگہ ملتی ہے ان کو وہ وہاں پہ اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں، اپنے پروں کو سمیٹ کے جگہ جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور کوئی ایک ایسا انچ بھی نہیں رہ جاتا جو کہ کوئی جہاں فرشتہ نہ بیٹھا ہو. اب سوچیں کہ جب وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ کی باتیں سنتے ہیں اور وہ آپ سے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یاد کریں ان فرشتوں نے نا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو انہوں نے ایک معصومانہ سوال پوچھا تھا کہ یا اللہ کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ایک اور مخلوق پیدا کر رہا ہے جس کو تو فری ول دے رہا ہے. یعنی پہلے جنات تھے، جنات نے کافی فساد کیا زمین کے اوپر، ان کو تو نے اختیار دے دیا، انہوں نے بہت فساد کیا. تو یا اللہ تو اب ایک اور مخلوق پیدا کر رہا ہے جس کو تو فری ول دے رہا ہے، تو ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو فرشتوں پہ انہوں نے پھر اپنی یعنی لا علمی کا اعتراف کیا. اچھا اب فرشتے دیکھتے ہیں کہ بھئی جن کے بارے میں ہم شک کر رہے تھے وہ تو سارے یہاں بیٹھ کے یعنی آؤٹ آف دیئر اون فری ول اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ کیوں اٹھ کے سارے یہاں آ گئے؟ تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ بندے، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ نافرمانیوں پہ اتر جائیں گے، یہ سارے اٹھ کے اللہ کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی بات سننے کے لیے آئے ہیں. بڑے امپریس ہوتے ہیں وہ آپ سے. تو وہ امپریس ہوتے ہوئے نا جب محفل برخاست ہوتی ہے وہ واپس اڑ کے جاتے ہیں. اور وہ جس طرح کوئی بچہ نہیں ہوتا جس نے کوئی بہت امیزنگ چیز دیکھ لی ہوتی ہے، وہ ماں باپ کے پاس جاتا ہے کہ امی امی میں نے وہ دیکھا کوئی چیز بتاتا ہے. تو یہ فرشتے اسی ایکسائٹمنٹ میں اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تو بڑی عجیب چیز دیکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تیری مخلوق دیکھی ہے. تو کیا کر رہے تھے میری مخلوق؟
کہتے ہیں یا اللہ وہ تو تیرے سے جو ہے نا وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے تو جہنم نہیں دیکھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اگر جہنم دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ جہنم دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے وہ تو ہر وقت ہی جہنم کی آگ سے پناہ مانگے. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، صبح شام ہی یہ بولتے رہے.